حکومت تو دعوے کر رہی ہے کہ معیشت بہتر ہو رہی ہے، سنبھل رہی ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ کچھ روز قبل ہی کہ صرف حکومت نے یہ کہا ہی کہ فیول پرائز میں اضافہ ہو سکتا ہے، تو ہم نے فیول اسٹیشنز پر لائنیں دیکھیں، لمبی لمبی لائنیں. تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا معیشت بہتر ہو رہی ہے، سنبھل رہی ہے؟ آپ وفاقی حکومت کے اس دعوے سے ایگری کرتے ہیں؟ شکریہ. ایک بات تو آپ نے آغاز میں کہا انٹرو میں کہ پیپلز پارٹی غیر متعلق ہو رہی ہے. میرا خیال یہ آپ کی درست آبزرویشن نہیں ہے. ملکی معاملات ہوں یا انٹرنیشنلس، اوبویسلی ہم گورنمنٹ میں تو نہیں، لیکن گورنمنٹ کو بنانے میں ہمارا کردار ہے، اور گورنمنٹ کو ایگزسٹنس بھی جو ہے وہ ہماری سپورٹ پہ ہے. تو ابھی معیشت کے بارے میں کہا کہ آپ اس کو اس طرح ڈیفرینشیٹ کریں کہ ایک 28 فروری سے پہلے کی صورتحال اور ایک 28 فروری کے بعد کی صورتحال. کیونکہ جو انٹرنیشنلی جو ایشوز کراپ اپ ہوئے، مثلا جو مڈل ایسٹ میں اور پھر ایران، امریکہ اور اسرائیل کی جنگ، تو اس نے صرف پاکستان کی معیشت کو ڈسٹرب نہیں کیا، اس نے انٹرنیشنلی ساری ملکوں کی معیشت کو ڈسٹرب کر دیا، اور انفلیشن بڑھ گئی، اور ایون ان امریکہ انفلیشن بہت بڑھ گئی ہے، مڈل ایسٹ کی کنٹریز میں بڑھ گئی. تو بہت ساری چیزوں کا انحصار ہوتا ہے پیٹرولیم پروڈکٹس پہ، پیٹرولیم پرائسز پہ. اگر پیٹرولیم پرائسز بڑھ جائیں تو پھر باقی کموڈیٹیز کی بھی پرائسز بڑھ جاتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ 28 فروری کے بعد جو صورتحال ہے وہ خاصی گمبھیر ہو گئی ہے، پاکستان میں بھی اور ایڈجوائننگ کنٹریز میں بھی اور دنیا کے باقی ممالک میں بھی. تو اس کو بالکل پرائس کا جو پیٹرول کی کہاں 400 روپے لیٹر چلی گئی ہے، تو اس نے تو بڑا بری طرح متاثر کیا پاکستان کی معیشت کو. پاکستان کے جو ریمیٹنسز تو ہوئیں، لیکن آپ کی ایکسپورٹس بڑی بری طرح افیکٹ ہوئی ہے. آپ کا امپورٹ بل بڑھ گیا ہے. امپورٹ بل اس لیے بڑھا کہ کہاں $70 پہ تیل تھا، آج 115-120 پہ چلا گیا ہے. تو اس سے معیشت جو ہے وہ درست سمت میں نہیں جا رہی. اس کے لیے اقدامات اٹھانے پڑیں گے گورنمنٹ کو بھی، لیکن اس ساری باتوں کا انحصار یہ جو ایران امریکہ وار ہے اس پہ بھی انحصار کرتا ہے. اور کیونکہ انفلو جو ہے، مثلا آج گیس کا انفلو نہیں ہے، LNG نہیں آ رہی ہے، پیٹرول نہیں آ رہا، تو یہ مسائل ضرور ہیں. لیکن آپ اس کو کمپیئر کریں، اگر 2022 کی جو معاشی صورتحال تھی، اس وقت جو انفلیشن تھی وہ ڈبل ڈیجٹ میں تھی، پھر یہ ڈراپ ڈاؤن ہوگی سنگل ڈیجٹ میں. ابھی لاسٹ منتھ سے یہ ڈبل ڈیجٹ میں دوبارہ چلی گئی ہے، اور اس پہ کیبنٹ کو بالکل غور کرنا چاہیے کہ عوام کو ریلیف ہم کیسے دے سکیں. یعنی جس طریقے سے حکومت اس وقت موجودہ صورتحال میں معیشت کے حوالے سے پالیسیز بنا رہی ہے، آپ ایگری کرتے ہیں کہ ٹھیک طریقے سے مینیج کر رہے ہیں؟ دیکھیں، اس کو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر کامن آدمی مطمئن نہیں، تو ہم تو کامن آدمی کا ریپرزینٹ کرتے، تو پھر ہم بھی مطمئن نہیں ہیں. جیسے کامن آدمی کی بات ہے، ہمارا ووٹر کا مطمئن نہیں ہے. ووٹر مینس کو چاہے ووٹر نون کا ہو یا پیپلز پارٹی کا ہو، تو ہر جماعت کو اپنے ووٹر کا، اپنی عوام کا خیال رکھنا پڑتا ہے. سو فار ابھی عوام کو اطمینان نہیں ہے، مہنگائی ہے، اور اس پہ گورنمنٹ کو اقدامات کرنے چاہیے، اور اپنے کولیشن پارٹنر سے ان کو اس کو ڈسکس بھی کرنا چاہیے، اور ان قیادتوں سے ان پٹ لینا چاہیے، مشاورت کرنی چاہیے. تو جیسے بہاری صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو کامن مین کی بات کرتے ہیں، ایک عام شہری کی، لیکن یہاں تو سولر پر بھی ٹیکس لگایا جا رہا ہے. یہاں پر تو جو فیول کی پرائز ہے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ نو ڈاؤٹ کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں فیول کی پرائز بڑھی ہے، لیکن جو لیوی ہے پاکستان میں وہ کہیں زیادہ ہے. 100 روپے سے زائد لیوی ہے 1 لیٹر کے اوپر. جو 1 لیٹر ہے جو عام شہری خریدتا ہے، ہم خریدتے ہیں، آپ خریدتے ہیں، سب یہی خریدتے ہیں. اصل میں دیکھیں نا، یہ بھی فیڈرل گورنمنٹ کی ایک پالیسی ہے. لیوی جو ہے وہ ڈائریکٹ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس جاتی ہے، باقی ٹیکسز وہ ڈویزیبل پول میں جاتے ہیں. دس از اے ٹیکنیکل تھنگ، پہلی بات تو آپ یہ رکھیں. سولر پہ میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ کو تھوڑا ایک واقعہ بتا دیتا ہوں کہ میں چیئرمین سینٹ تھا 2014 میں، تو میں اپنے اس گھر پہ بھی سولر لگوانا چاہتا تھا، اور میں نے لگوایا بھی. اور اس وقت میں نے چائنا سے بات کی، منگوایا، تو وہاں نے بیٹریز جو تھیں وہ بھی انہوں نے فراہم کرنی تھی. تو
تو اس وقت سولر پہ بھی انہوں نے ٹیکس لگایا ہوتا تھا. میں نے بلایا FPR چیئرمین کو, میں کہ جی آپ یہ بتائیں کہ آپ سولر کو انکریج کر رہے ہیں یا ڈسکریج کر رہے ہیں. کہتے کیا مقصد؟ میں کہ سولر پلیٹس پہ آپ نے ٹیکس لگایا, وائی آر ڈوئنگ دیٹ, ریموو دیٹ. کوئی نہیں کہ بیٹریز جو ہیں امپورٹڈ ان پہ, میں کہا بیٹریز پہ آپ لے لیں لیکن سولر پہ اس کو ڈسکریج مت کریں, اس کو انکریج کریں. میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ موجودہ گورنمنٹ کو یہ ایک تو بیٹر انرجی ہے ایز کمپیئر ٹو جو آپ اس کی پیٹرول سے یا گیسز سے آپ, یس سولر از بیٹر, گرین تھرمل اس سے فار بیٹر ہے. تو ایک تو یہ گڈ فار مطلب انوائرمنٹ, پولوشن فری ہے, اور اس پہ ٹیکس نہیں ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوام کے ساتھ یہ ایک بوجھ ڈالا جائے گا. اور آپ انڈائریکٹ ٹیکسز لے رہے ہیں, بے شمار ٹیکسز انڈائریکٹ لے رہے ہیں, لیکن آپ اس گورنمنٹ سے میرا سوال ہے کہ آپ بزنس کمیونٹی سے کتنا ٹیکس لے رہے ہیں, آپ مارکیٹ سے کتنا ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں. یہ گورنمنٹ شائع ہے بزنس کمیونٹی سے ٹیکس لینے میں. پرٹیکولرلی آپ بازار دیکھیں, باراکو میں دیکھیں کوئی 2000 دکان ہوگی, اسلام آباد میں دیکھیں کوئی 5000 دکان ہوگی, پنڈی میں دیکھیں. لیکن یہ گورنمنٹ جو ان کے خلاف ان کی ہماری جو موجودہ گورنمنٹ میں سے سب سے زیادہ متاثر کسان ہوا ہے. لیکن یہ گورنمنٹ اپنی جو کانسٹیٹوئنسی ہے اس میں کوئی ٹیکس لگانے کو تیار نہیں ہے. ان کو غور کرنا پڑے گا. ابھی یہ انہوں نے ٹائمنگ سا کیا ہے, گڈ, اچھا اقدام اٹھایا کہ رات 8 بجے آپ شاپنگ مالز بند کر دیں. تو ساری دنیا میں شاپنگ مالز 8 بجے بند ہو جاتے ہیں. ایون لنڈن تو 6 بجے بند ہو جاتا تھا. تو یہ ایک اچھے اقدامات ہیں. لیٹ نائٹ شاپنگز اور ہوٹلنگ, مطلب ہے کہ اس کو انہوں نے کیا, یہ اچھا قدم اٹھایا انہوں نے. اور ایک اور بات کی انہوں نے 1 ڈش کی ویڈنگز پہ, یہ اچھی بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پنجاب میں تو خیر اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے لیکن اسلام آباد میں نہیں ہوتا. گورنمنٹ کو غور کرنا چاہیے, انٹیریئر منسٹر کو غور کرنا چاہیے کہ آپ کی ڈومین کے نیچے اگر 10 بجے ویڈنگز سرمنیز ختم ہونی چاہیے ہوٹلوں میں, اور 1 ڈش والا جو فارمولہ ہے وہ یہاں کیوں نہیں اپلائی کرتا. اچھا بخاری صاحب, ہم نے دیکھا کہ جب پاکستان میں پیس ٹاکس ہو رہے تھے, ڈائیلاگز ہو رہے تھے ایران US کے درمیان, تو اس وقت پیپلز پارٹی ہمیں کہیں دکھائی نہیں دی. تو کیا صدر زرداری صاحب مشاورت کا حصہ تھے یا پیپلز پارٹی خود ہی پالیسی تھی کہ بس سامنے نہیں آنا, لیکن بیک ہینڈ پہ حصہ تھے مشاورت؟ دیکھیں نا جی, پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہیں وہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے, پہلی بات. اور ان کی پولیٹیکل ویژن ہے اپنی, اور انٹرنیشنل فورمز پہ وہ پاکستان کو کئی مرتبہ ریپرزینٹ بھی کر چکے ہیں. اور کیبنٹ پرائم منسٹر بالکل کنسلٹیشن میں تھے, بلکہ میں اس میٹنگ میں موجود تھا جو ریسنٹلی جب 11 اپریل والے مذاکرات کنکلوڈ ہوئے اور پھر ایک بریک آ گیا اور وہ سیکنڈ فیز شروع ہونا تھا. تو پرائم منسٹر بریفنگ کے لیے پریزیڈنٹ صاحب کے پاس آئے اور اپنی ٹیم کے ساتھ آئے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹیم جو پریزیڈنٹ کی ٹیم تھی اس میں موجود تھا, شہری رحمان تھی, پرویز اشرف تھا. تو وہاں پہ پرائم منسٹر صاحب نے بریف کیا اور ہم اس مشاورتی عمل میں ہم شریک تھے. پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ انہوں نے مشاورت کی. تو یہ ایک وہ یہ ضرور تھا کہ کیونکہ ڈائلاگ بٹوین کیبنٹ ممبرز اور ادھر سے بھی جو ٹیمیں آئی تھیں ان کے ساتھ تھی, تو پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ مذاکرات تو نہیں تھے, لیکن ہماری وہ جماعت جو اقتدار میں ہے اور انہوں نے بالکل ہماری قیادت سے مشاورت کرتی تھی. لیکن ایک تنقید یہ بھی ہو رہی ہے کہ اگر پیپلز پارٹی وفاقی کابینہ کا حصہ ہوتی, ہو سکتا ہے بلاول بھٹو صاحب وزیر خارجہ ہوتے, تو یہ PP کے لیے بھی بڑی ون ون بات ہوتی یہ ساری صورتحال میں. اور دنیا کی توجہ جو ہے وہ بھی بلاول صاحب وہ تو ہماری CC کا فیصلہ تھا کہ جب ہم گورنمنٹ میں نہیں گئے. آبویسلی جب PDM کی گورنمنٹ بنی اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری فارن منسٹر سے, اور ان کی پرفارمنس قوم کے سامنے ہے, دنیا کے سامنے ہے, اور وہ ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں کہ ایز اے فارن منسٹر کون بہتر اپنا کردار ادا کر سکتا تھا. بہرحال وہ کیونکہ آپ کیبنٹ میں نہیں ہیں, لیکن اسحاق ڈار صاحب نے بھی انتھک محنت کی. وہ ان کا کنٹینیوسلی فارن منسٹر, مختلف ممالک کے فارن منسٹر کے ساتھ ان کا انٹریکشن تھا ابھی بھی, اور وہ بڑا ٹریول کیا انہوں نے. تو ان کی جو ایفرٹس کو بھی آپ اگنور نہیں کر سکتے.
پاکستان کی افغانستان کے ساتھ بھی ابھی جنگ جاری ہے، تو اس کا آپ حل کیا دیکھتے ہیں؟ ابھی بھی ان کی طرف سے درندیزی کی جاری ہوتی ہے. دیکھیں افغانستان والے سمجھ نہیں پا رہے. مثلا ہے کہ اگر وہ پاکستان میں استحکام یا عدم استحکام کی بات کریں گے تو استحکام انہیں بھی نہیں ملے گا. اور ہماری فورسز بڑا رائٹلی، جو چیف آف ڈیفنس فورسز ہیں ان کی قیادت میں، وہ رائٹلی رسپونڈ کر رہے ہیں کہ ہم نے 40 سال سے زیادہ ان کی خدمت کی ہے. ان کو گھر دیے، ان کو کھانے دیے ہیں جی. اور ان کو یہ آج جب ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ ٹی ٹی پی کو آپ اپنا سوائل مت فراہم کریں پاکستان میں دہشت گردی کی، تو ان کو یہ بات سننی چاہیے. اگر وہ ایگریشن ہمارے ملک کے خلاف کریں گے، یہ ہمارا آئینی حق بھی بنتا ہے، انٹرنیشنل لاز کے مطابق ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم رسپونڈ کریں. اور بالکل جہاں جہاں سے ہمارے پہ اسٹرائک ہوگی ہمیں بالکل وہاں رسپونڈ کرنا چاہیے، اور ہم کریں گے بھی. تو اس کا حل آپ سفارتی سمجھتے ہیں یا عسکری طریقے سے؟ سفارتی ہے، سفارتی. اس میں چائنا انوالو رہا. چائنا نے ہمارے فارن منسٹرز کو بھی بلایا، اور چائنا ہمارا پڑوسی ملک ہے، ہمارا بڑا درینہ ساتھی بھی، دوست بھی ہے. افغانستان جو کابل رجیم ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ آپ دعویٰ کرتے ہو نا ہم نے سپر پاورز کو شکست دی، تو ایک سپر پاور کی سپورٹ سے دوسری سپر پاور کو شکست دی. آپ اپنے طور پہ نہ تو آپ کے پاس انڈسٹری ہے، نہ آپ کے پاس وہ ایمونیشن ہے. آپ نے اگر رشیا کو شکست دی تو یورپینس کے سپورٹ سے، امریکہ کے سپورٹ سے، اور پاکستان کی سپورٹ سے. اور پھر اگر آپ امریکہ 9/11 کے بعد ادھر آیا تو آپ کو پھر بھی امریکہ کے خلاف بھی کچھ فورسز کی آپ کو سپورٹ تھی. پاکستان تو امریکنز کے ساتھ تھا، لیکن کچھ ایسی جو فورسز تھیں جو ان کو سپورٹ کرتی تھیں. یہ آپ سوچنے کی بات ہے کہ افغانستان میزائل مینوفیکچر کرتا تھا، اس کے پاس کوئی انڈسٹری ہے، تو آبویسلی دنیا کی کوئی فورسز ان کو سپورٹ کر رہی تھی نا. تو انہوں نے 20 سال امریکہ کو انگیج رکھا وہاں پہ، اور الٹیمیٹلی امریکہ چلا گیا. تو یہ ان کے بعد ایک ذہن میں رہنی چاہیے. ہم پڑوسی ہیں، برادر اسلامی ممالک ہیں، لیکن ہمیں آپ کی کیپیسٹی پتہ ہے. اور اگر افغانیوں نے ہم پہ حملہ آور ہوتے ہیں تو ہم بالکل ان کو ٹٹ فور ٹیٹ کریں گے، ان کو سپیئر نہیں کرنا چاہیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.